ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہو خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ آج سے ہم فعل جو ہے نا اس کو شروع کریں گے، تو اس سے پہلے میں ذرا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فائنل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی پریکٹیکل بک ہے، یہ ہمارا مینول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بتایا کہ اس پہ چلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم قرآن پاک کو چھوڑیں گے تو قرآن پاک ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی سمجھ بوجھ کے لیے کوئی اور قوم جو ہے نا منتخب کر لے گا۔ جیسے جو تاتاری تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا جب بغداد میں فضول قسم کی بحث ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ علیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ جو کتاب ہے اس کو صرف غور کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کہ جس سے تاکہ میری جو عظمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہیں وہ واضح ہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قیامت والے دن جو ہے نا شکوہ کریں گے کہ قال رسول، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن نے یہ جو کتاب ہے سمجھنے کی ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے نا وہ حدیثوں میں بہت واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آتو آجنکم حظھا من العبادہ، اپنی آنکھوں کو حصہ دو اپنی عبادت میں سے۔ قیل یا رسول اللہ ما حظھا من العبادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النظر فی المصحف، اب قرآن پاک کو دیکھیں، اس کے لفظوں کو دیکھیں۔ التفکر فیہا، اس کے اندر آپ تفکر کریں۔ والاعتبار عند عجائبہ، اور اس کے جو مسٹریز ہیں اس پہ آپ غور کریں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ہوتے ہیں نا اسم، جب اب الحمدللہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو فعل ہے نا وہ نعبدو ہے، اور وہ آدھی سے زیادہ سورج ہے نا وہ وہاں گزر چکی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام جو ہے نا ان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو سارا بتایا، وہ جو کنورزیشن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اسم سکھائے ہیں۔ جب اسم ہوتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی اسم کا انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ کھانے کی طرف، کھانے کا سامان جو ہے نا اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پیاس لگے گی تو پیاس کے سارے جو کیسے ہم نے پیاس بجھانی ہے، کدھر جانا ہے، تو اس کو ایکشن جو ہے نا خود ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب جتنے پلینٹ سٹارز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی انٹریکشن جو ہے نا وہ خود ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ریوالو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو فعل ہے، یہ ایکشن ہے، یہ آٹومیٹکلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی دیکھیں کہ اگر پروٹون ہوگا، ہائیڈروجن تو الیکٹران ہوگا، تو خود ہی وہ نا وہ ایکشن اس کا نا ریوالو کرنے کا خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ جو قرآن پاک پہ جو غور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت پر غور کرنا 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک صحابی تھے، وہ چھت پہ غور کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی مثال ایک چاند جیسی ہے۔ عالم کی مثال جو ہے نا عابد کے اوپر ایک چاند جیسی ہے۔ چاند کی روشنی جو ہے نا وہ ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا آج ہم اس کو نا شروع کریں گے۔ ہمیں قرآن پاک کی جو عظمت ہے نا
اس کو ماڈرن طریقے سے سمجھنا چاہیے. اب دیکھیں نا پہلے زمانے میں ہم نے جو ابھی تک بچپن سے سنا کیا سنا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں 6666 ہیں. تو بیسیکلی وہ تو 6236 ہے. تو ہمیں جو ہے نا انہوں نے ایک رف ایسٹیمیٹ بتا دیا, ہمیں اس پہ مزید آگے لے کے جانا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا. جیسے جو علق ہے اس کا خلق انسان من علق, تو علق کا ترجمہ کسی نے خون کی پھٹکڑی کہا ہوا ہے, کسی نے خون کا لوتھڑا کہا ہوا ہے, کسی نے لیچ کہا ہوا ہے. بیسیکلی یہ مطلب کہ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کے لفظوں کے اوپر مذاق ہے یہ. اگر آپ کو جو ہے نا علق کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ جو ہے نا ترجمہ کرتے وقت لفظ الگ ہی لکھیں. قرآن پاک کے لفظ کے مطلب کو آپ ڈس فگر نہ کریں, ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اس کا ترجمہ جو ہے نا ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو کالے بڑے بدبودار گارے سے پیدا کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اتنی پاکیزہ جو روحیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بدبودار جو ہے نا وہ کالے کیچڑ سے پیدا کیا ہوا ہے؟ تو اس پہ آپ غور کریں. تو یہ جو ہے نا یہ اگر ماڈرن سائنس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ مسنون جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن. وہ انہوں نے مطلب لیا یتسنہ یعنی بدبودار, اس کا تو جو مصدر ہے وہ تو یتسنہ وہ تو ڈفرنٹ ہے. تو مسنون نکلا سنت سے, پیٹرن سے. سلسال کا مطلب ہوتا ہے تو سپر کوائلڈ جو ہے نا وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اگر ماڈرن جو ہے نا اس کو دیکھیں تو یہ مطلب کہ اس کا جو ہے نا قرآن پاک کی عظمت واضح ہوتی ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صرف لفظوں کا جو ہے نا مختلف فریزز ہیں, جمع ہیں, اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے. آپ کائنات کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو گائیڈنس نہیں ملتی, آپ اسپیس شپ میں کسی سٹار پہ چلے جاتے ہیں, یو آر لاسٹ ان اسپیس, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں آپ بسم اللہ جو ہے نا آپ کہیں گے اہدی, اے اللہ تعالیٰ آپ کو کریکٹر جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی نظر آتا ہے. آپ کو فیل جب بھی آپ مشکل میں ہوتے ہیں آپ کریکٹر کو یاد کرتے ہیں تو وہاں آپ کہتے ہیں اہدی, مجھے چلا, مجھے گائیڈ کر, ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, جب وہ کشتی پہ ہوتے ہیں ہر طرف جب ٹائفون کوئی ہریکین آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ظنوا, ان کو خیال ہوتا ہے ظنوا انہم احیط بہم, وہ گر گئے ہیں, اب ان کے موت ہی موت ہر طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وَدَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اس وقت اپنے کریٹر کو یاد کرتے ہیں. جب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو کریٹر جو ہے نا وہ یاد آتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اس قرآن پاک کی عظمت کو پہچانیں, ٹھیک ہے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جو قرآن پاک کے اندر جو ہے نا یہ جو مادے ہیں مختلف, جیسے میں نے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ مادے ہیں, یعنی جو بھی فعل ہوگا اس کے 3 جو ہے نا وہ روٹ جو ہے نا لیٹرز ہوں گے. جیسے یہ میں نے لکھا ہوگا, یہ دیکھیں جالا, فاتحہ, ناصارہ, زارابا. یہ قرآن پاک اور عربی کی یہ بیوٹی ہے کہ اس میں ہمیشہ آپ کو کوئی بھی اسم ہو فعل ہو اس میں 3 جو ہے نا حروف اس کے بیسک روٹ لیٹر ملتے ہیں, اور یہی جو ہے نا عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے. اور یہ عربی ہے جو غیر عوجا, اس میں کوئی پرفیکٹ لینگویج ہے, یونیورسل, انٹرنیشنل نہیں ہے, یہ یونیورسل لینگویج ہے. یہ جتنے میں لکھے ہیں ان سب کا جو مادہ ہے, دیکھنے میں یہ لفظ دیکھیں اس کے 6 لفظ ہیں, لیکن اس کے مادہ جو ہے نا وہ صرف 3 جو ہے نا وہ لیٹر کا. آج ہم اس کو دیکھیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فعل بنائے ہیں نا تو وہ یہ دیکھیں, میں جو ہے نا کہتا ہوں کہ ایک ٹیمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جیسے یہ ایک 3D میں بنا رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں علماء نے جو ہے نا فا, عین اور لام اس کو فکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا بیسک جو ہے نا روٹ لیٹرز ہیں, اور اس کو ایک ٹیمپلیٹ ہے, ایک نا ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہے. تو اس یہ جو ہم جیسے جو اینٹ ہوتا ہے اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے, جیسے اگر آپ جو کیک بناتے ہیں اس کا ایک پین ہوتا ہے, تو اس میں آپ جو بھی مٹیریل ڈالتے ہیں تو کیک کا ذائقہ اس کے مطابق آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں فعالہ جو یہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی بھی وزن کو دیکھیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ جو اس کے 3 جو ہے نا روٹ
جو ہے نا وہ لیٹرز ہوتے ہیں. پہلا فا ہوتا ہے, فا کلمہ کہتے ہیں اس کو, یہ عین کلمہ ہے اور لام ہے. یہ ہمارا پیرامیٹر ہے, اس میں ہم نے دوسرے مختلف مادے ڈالنے ہیں اور اس میں سے آپ کو نا سارا جو ہے نا وہ اس کا مطلب ڈفرنٹ ہوگا. اب دیکھیں فرض کرو کہ میں کہتا ہوں یہاں میں ڈالتا ہوں لفظ فا تا ہا, ان سب کے اوپر زبر ڈالتا ہوں. فاتحہ کا مطلب کھولنا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا جب یہ جو ہے نا سب کے اوپر زبر ہے, یہ جو ہے نا اس کے اوپر بھی سارا زبر ہے. فاتحہ جب یہ ہے ماضی, اس نے کھولا. اب اس کا ہوگا یفتح, اس کا مضارع یہ فاتحہ, فاتحہ یفتح, وہ کھولے گا. اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ میں نے جتنے لکھے ہیں نا یہ سارے جو ہے 10 جو ہے نا وہ باب ہیں عربی کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس میں جب بھی مضارع آئے گا, یہ مضارع کا مطلب پریزنٹ فیوچر, یہ ماضی ہے, یہ پریزنٹ اور فیوچر ہے. اس کے شروع میں یا ضرور ہوگا. جب فیوچر میں کوئی چیز جائے گی, کوئی بھی مادہ, اس میں یا ضرور ہوگا اور آخر میں پیش جو ہے نا وہ ضرور ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ آپ جس میں دیکھیں کہ فاتحہ میں یہ فا کلمہ ہے, یہ جو ہے نا عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو عین کلمہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سینٹر والا یہ اس کو کہتے ہیں عین کلمہ. یہ دیکھیں عین کلمہ ہے, یہ جیسے یہ میں نے کہا یہ سینٹر کا نا یہ عین کلمہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سینٹر والا کلمہ تھا عین کلمہ جو کہ یہاں تا ہے, تا کی شکل میں ہے, تو یہ جو جب مضارع میں جاتا ہے وہ بھی دیکھیں زبر کے اندر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبر کے اندر ہے, یہ دیکھیں زبر کے اندر ہے. اب میں نا ایک اور جو ہے نا مادہ یہاں لفظ جو ہے نا وہ رکھتا ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگلا لفظ میں لکھتا ہوں نون, اسی سانچے کے اندر میں نے نون ڈالا اور سواد ڈالا اور را ڈالا, تو یہ بن گیا نوسورا, نوسورا ین سورو. اس کا مطلب یہ ہے اس نے مدد کی, وہ مدد کرے گا. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہاں کہ دیکھیں اس میں جو یہ جو ہے نا پہلا ہے لیٹر, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے. اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, اور یہ جو ہے نا وہ لام کلمہ ہے. یہ میں نے کہا جو سینٹر والا کلمہ یہ امپورٹنٹ ہے. جب وہ پریزنٹ اور فیوچر میں جاتا ہے تو یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں جو باب 1 کی میں بات کر رہا ہوں, صرف اس کے 4 جو ہے نا وہ مختلف کیسز ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں ناصارہ جب ادھر گیا پریزنٹ اور فیوچر میں تو بن گیا ین سورو. میں نے کہا یہ ہر جو ہے نا مضارع میں مسٹ ہے, اور آخر میں جو پیش ہے نا یہ مسٹ ہے. یہ دیکھیں یہ پیش ہے, یہ مسٹ ہے, یہ پیش مسٹ ہے, اور یہ جو ہے نا یہ مسٹ ہے جب مضارع میں جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس کا یہ جو عین کلمہ تھا, یہ عین کلمہ تھا, یہاں آ کے یہ عین کلمہ ہے, یہ کس میں تبدیل ہو گیا؟ ادھر جو ہے نا عین کلمہ زبر میں تھا, تو ادھر عین کلمہ کس میں ہے؟ پیش میں ہے. یہ دیکھیں یہ آپ نوٹ کیا آپ نے, یہ جو عین کلمہ ہے یہاں پیش میں چلا گیا. تو یہ جو ہے نا اس کو ہم یہ جو ناصارہ باب ہے, اس کو نارملی اگر آپ گرامر پڑھیں گے نا یہاں نا فا لکھا ہوگا, یعنی یہ فا جو ہے نا یہ ہے باب کی سب ڈویژن ہے, باب 1 کی یہ سب ڈویژن ہے, فا میں ہے, فا سے تعلق ہے. اس کو یہاں نون لکھا ہوگا, ایسا آگے بریکٹ ہوگا کہ یعنی یہ ناصارہ ین سورو باب سے ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی فرض کرو میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ سارے جو ہے نا فاتحہ جو ہے نا اس کے باب سے ہے. یہ باب 1 کے صرف میں ڈسکس کر رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے نا. اس کے 4 کیسز ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فاتحہ یفتح, جعل یجعل, رفع یرفع, صبح یصبح, شرح یشرح, قرأ یقرأ. آپ نے جو عین کلمے کے اوپر زبر رکھنی ہے ہمیشہ. لعن یلعن, قطع یقطع, اس طرح صالح یصلح, طلع یطلع. یہ میں آپ کو نا سارا یہ نا اس کی پکچر بھیج دوں گا, آپ اس کی پریکٹس کریں. یہ جو ہے نا باب 1 ہے اور اس کا کیس 1 ہے.
اس کو فاتحہ یفتح باب کہتے ہیں، اس کا یعنی سب ڈوین، اس کی سب کلاس۔ یہ جو اگلا ناصارہ ہے، اسے کہتے ہیں نون کہتے ہیں۔ اس کے مثال میں نے یہ لکھی ہوئی، یہ دیکھیں ناصارہ، یہ اس کا یعنی پرائم ایگزامپل ہے اس کی ناصارہ۔ دیکھیں یہ کیا ہے ناصارہ، اس کا جو عین کلمہ پیش میں چلا جائے گا، عبدہ یعبدو، شکرہ یشکرو، اخذہ یاخذو، شعر یشعرو، اکل یاکلو، یعنی عین کلمے کے اوپر پیش لگ رہی ہے۔ دیکھیں عین کلمے کے اوپر پیش لگ رہی ہے، یہ ناصارہ باب کی بات ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ثلاثی مجد، اس میں صرف 3 جو ہے نا وہ حروف ہے۔ دیکھیں یہ جتنے ہیں نا یہاں تک سارے جو ہے نا وہ 3 حروف ہے، یہاں سے لے کے یہ دیکھیں یہاں تک، میں اس کو لائن میں نے پھینکی، یہاں سے ادھر یہ جو ہے نا یہ صرف 3 کلمے، اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ ثلاثی، یہ پہلا باب جو ہے نا ثلاثی مجرد، اس میں صرف 3 جو ہے نا وہ حروف ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں یہ میں نے پڑھ دیا۔ اس کا یہ ہے کہ جعل یجعل، اس میں عین کلمہ زبر میں رہے گا، اس میں جو عین کلمہ ہے وہ پیش میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ ناصارہ ینصر ہے۔ اس کا جو بھی جیسے تارا کا یترکو، طالبہ یطلب، حزن یحزن، صادہ کا یصدق، ٹھیک ہے نا، حضر یحضر، ذکر یذکر، قتل یقتل، خلق یخلق، سجد یسجد، رکع یا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا ہوگا، دارا سے یاد رسول ہو گیا سر۔ اگلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں جو ہے نا یہ ہمارا مین ٹیمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہم جو ہے نا ایک اور جو ہے نا وہ مادہ ڈالتے ہیں، جو تیسرا سب کیس ہے وہ دیکھیں، میں کہتا ہوں ضربہ، ضاد را اور با، ضربہ اس نے مارا، یہاں میں لکھ دیتا ہوں ضربہ اس نے مارا، یضربو، یضربو۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس میں وہ جو عین کلمہ سینٹر والا تھا، ادھر تو زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے اور ادھر بھی زبر ہے، لیکن جب یہ مضارع میں جاتا ہے تو یہ زیر آ جاتی ہے درمیان میں۔ باقی ہر چیز کامن ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے، پیش بھی آنی لیکن یہاں زیر آ گئی۔ اس باب کو کہتے ہیں جس کے ایسے 3 لیٹرز جن کے مضارع میں جو سینٹر والا عین والا جو ہے نا، یہ عین والا یہ زیر میں چلا جائے، یہ زیر میں چلا گیا، اس کو کہتے ہیں یہ باب جو ہے نا، یہ یعنی جو باب 1 کی جو سب ڈویژن ہے وہ ضربہ، اس جہاں زواد لکھا ہوگا، گرامر اگر پڑھیں گے نا زواد لکھا ہوگا، یعنی یہ ایسے ہے یعنی باب کے جو کہ کیا، یہ دیکھیں اس کی مثال میں پڑھتا ہوں، ضربہ یضربو، ختم یختم، سارک یسرکو، حلق یحلقو، صبر یصبرو، ٹھیک ہے نا، کذب یکذب، ضرب یضرب، ظلم یظلم، نزل ینزل، عرفہ، ٹھیک ہے، عقل یعقل، غفر یغفر، یعنی پیش آئے گی، عین کلمے کے پاس پیش آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم چوتھے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو پرائم ایگزامپل جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے سامیہ، سین میم عین، سامیہ۔ ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل جو نمبرنگ ہے نا اس میں یہ کیس 1 ہے، یہ کیس جو ہے نا یہ 2 ہے، یہ کیس 3 ہے۔ یہ کیا لکھا ہوگا، ان تینوں کا ایسے باب لکھا ہوگا، باب 1 ہے، لیکن یہ کیس 1 ہے، یہ کیس 2 ہے، یہ کیس 3 ہے۔ باقی جتنے باب ہیں نا، یہ جو باب ہے باقی 2، اس میں کوئی کیس نہیں، اس میں سمپل ایک ہی باب ہے۔ یہ دیکھیں یہ یعنی باب 1 ہے، باب 1 لیکن کیس 1 ہے۔ کیس 1 میں کیا ہے، جو زبر ہے وہ مضارع میں بھی زبر رہے گی۔ جو یہ جو کیس 2 ہے ناصارہ، اس میں زبر ہے، یہ دیکھیں زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی زبر ہے عین کلمے پہ، اس میں بھی عین کلمے میں زبر ہے، اس میں بھی عین کلمے میں زبر۔ لیکن جب یہ مضارع میں جاتا ہے تو یہ فاتح یفتح، یہ کیس 1 ہے جس میں زبر ہی رہے گی۔ یہ کیا ہے، اس میں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ماضی کے اندر زبر ہے تو یہ مضارع کے اندر پیش چلی گئی، یہ کیس 2 ہے، جیسے ناصارہ نہ ینصر۔ اب تیسرا کیس کیا ہے، اس میں تینوں کے اوپر زبر ہے،
پہلے کلمے پہ، دوسرے کلمے پہ، تیسرے پہ، لیکن جو سینٹر والا جو زبر تھا نا یہ زیر میں کنورٹ ہو گیا. اسے کہتے ہیں ضرب یضرب، یہ باب زواد ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم ایک اور اگلے کیس پہ چلتے ہیں، آخری کیس وہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں سامع یسمع. اس میں کیا ہے کہ اس میں ماضی کے اندر جو ہے نا وہ زیر ہے. یہ دیکھیں یہ کیس 4 ہے. یہ کیا ہے؟ سامع یسمع. یہ میں لکھتا ہوں یہاں کہ یہ کیس 4 ہے، انٹرنیشنل نمبر. یہ دیکھیں سامع اس نے سنا، سامع یسمع. یہ جب میں پڑھوں گا نا قرآن پاک اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مطلب کہ کون سا سامع یسمع یہ پیش آ گئی، کیونکہ یہ پیش مست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں خاص خصوصیت کیا ہے اس باب میں، کہ اس میں جو عین کلمہ، جو سینٹر والا جو عین کلمہ ہے، اس کے اوپر جو ماضی کے اندر زیر ہوتی ہے، یہ ماضی کے اندر زیر ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے مضارع پریزنٹ فیوچر میں تو اس کو زبر لگ جاتی ہے. تو اس باب کا نام ہے، سین لکھا ہوگا بریکٹ کے اندر، سامع یسمع. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مثال آپ کے پاس ہے، یہ دیکھیں یہ ساری مثالیں سورۃ فاتحہ کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو کتنا مکمل کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں. یہ ساری جو اگزامپل ہے نا، یہ فاتحہ کا بھی لفظ قرآن سورۃ فاتحہ میں ہے، ناصرہ کا بھی ہے، ضربہ کا بھی ہے، سامعہ کا بھی ہے. سامعہ کی میں پریکٹس کراتا ہوں. دیکھیں سامع یسمع، یہ زیر پیش زبر میں بدل گئی عین کلمے کی. عالمہ یعلم، عاملہ یا مالو. ٹھیک ہے نا. آزنہ یا آزانو، آمنہ یا مانو، حافظہ یحفظو. ٹھیک ہے نا. حامدہ یحمدو، خاسرہ یخسارو. ٹھیک ہے نا. راکبہ یا رکابو. یہ آخر میں سالمہ یسلم، سامع یسمع. ٹھیک ہے نا. شاربہ یشربو. عین کلمے کو زبر آئے گی. یہ جو ہے نا یہ بے مقصد نہیں ہے یہ سارے، کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ باب انٹروڈیوس کیا، کبھی یہ، ان کے اندر ایک حکمت ہے. علماء نے اس کے بتایا ہوا کہ یہ جو باب ہے اس کے جو میننگ ہیں وہ کس رنگ میں چینج ہوتے ہیں. ابھی ان کی جو ہے نا یہ جو تھنکنگ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہ ابھی چل رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھیں عالمہ یعلم، اس نے جانا. ٹھیک ہے نا. اور یہ عاملہ، صرف لام اور میم کو انٹرچینج ہوا ہے، عین دونوں میں کامن ہے اور لام انٹرچینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ جب عین پہلے آتا ہے، یہ دیکھیں عین پہلے آتا ہے، اس کے بعد قاف وہ ڈفرنٹ ہو گیا، تب یہ ڈفرنٹ باب میں چلا گیا، اکلا یا اکیلو ہو گیا. تو اس پہ آپ بھی غور کریں، ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ باب 1 ہے، یہ میں لکھا باب 1 ہے، یہ سارے باب 1 ہے. اس کے چار جو ہے نا وہ کیسز ہوتی ہیں. بعض دفعہ جو ہے نا وہ زبر میں رہتی ہے، فاتحہ اس کو باب کو کہتے ہیں. بعض دفعہ ناصرہ، اس کو جو عین کلمہ پیش میں چلا جاتا ہے. ضربہ، یہ جو زبر ہے وہ زیر میں چلی گئی. سامعہ باب میں کیا ہوتا ہے، زیر جو ہوتا ہے جو ماضی کی وہ مضارع میں جا کے کس میں چلی جاتی ہے؟ زبر میں چلی جاتی ہے. چلیں آگے ہم باب جو ہے نا وہ دوسرے باب پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں دوسرا باب ہے، اس کا نام ہے فعل یفعل. یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں 3 حروف ہے سارے، اس میں 4 ہو گئے. کیسے؟ فعل جو یہ شد ہے اس کو عین 2 مرتبہ ہے نا، شد کا مطلب ہوتا ہے 2 مرتبہ ہے. اس میں آپ اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی 3 تو تھے، یہ 3 تھے، مزید کا مطلب مزید 1 2 لفظ 3 لفظ ایڈ ہو گئے ہیں. ثلاثی مزید فی، یہ میں لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں ان جو دوسرے باب سے لے کے 10 تک ثلاثی کا مطلب 3. ٹھیک ہے نا. تو مزید کا مطلب مزید، ہم مزید استعمال کرتے ہیں، مزید فی ہی، اس کے اندر کچھ اور لفظ ایڈ کر دیے، مطلب اس کا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا یہ جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مطلب چینج ہو جاتا ہے اس کا. تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا کہ علمہ کا مطلب جاننا ہے. علامہ، یہ علامہ دوسرا باب آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانا ہے. جب یہ باب جو ہے نا تعلم جب 5ویں باب میں چلے جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہوگا سکھانا، یعنی اتنا فرق پڑتا ہے اس کو. جیسے یہ دیکھیں نا یہاں میں کوئی آپ کو بھی ساری مثالیں میں دوں گا. جیسے ایک قابلہ ہے، قابلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ٹو فیس، ٹو پریزنٹ. اقبلہ کا مطلب ایک دوسرے کی طرف بڑھنا. قابلہ یو قابل مقابلہ، مقابلہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قبلہ کا مطلب ٹو بوسہ دینا. ٹھیک ہے نا. استقبلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ استقبال کرنا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہم اردو قابلہ یو قابل مقابلہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب باب ڈفرنٹ ہیں. یہ اس تک والا باب جو ہے 10 میں چلا گیا, یہ دیکھیں 10 میں چلا گیا, تو اس کا مطلب استقبال کرنا ہے. تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہے نا فعل یفعل, اس سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ متعدی ہو جاتا ہے, اس میں کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے. نون جو ہے نا, اگر اس میں اردو میں ترجمہ کریں گے تو موسٹ آف دا لیٹر میں نون جو ہے نا وہ آ جائے گا, کرنا, وہ کھائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ پانی پیے گا, نے کا مطلب اس میں ضرور آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں فعل یفعل, اذن اذن, فرق يفرق نزل ينزل بدل يبدل بشر يبشر بلغ يبلغ بیان. يبين. اس میں دیکھیں یہ واحد جو باب ہے نا, یہ جو باب ہیں 3 باب ہیں یہاں, یہ 2 3 4, یہ واحد باب ہیں 10 میں سے جس کے شروع میں جو ہے نا پیش آتی ہے. یہ دیکھیں جو مضارع ہوتا ہے نا, مضارع, یہ دیکھیں پیش ہے, یہ واحد باب ہے. یہ دیکھیں پیش ہے, یہ دیکھیں پیش ہے, یعنی مضارع کے شروع میں پیش ہے. یہ 3 ہی باب ہیں 10 میں سے جن کے مضارع کے اوپر پیش آتی ہے ایکٹیو فارم میں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کہاں تھے, علامہ, يعلم سخر, يسخر حرم, يحرم ذکر, يذكر رتل, زینا, يزين فصل, يفصل. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا یسارا, یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرق یفرق تفریق, نزل ینزل تنزیل, بدل یبدل تبدیل. تبدیل کیا چیز ہے, یہ مصدر ہے, اس کا نون بنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں خالب خاطبہ یو خاطب, ٹھیک ہے نا, تختیب, ٹھیک ہے نا. حاسبہ یو حاسب, تحسیب ہم استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قاتلہ یو قاتل, ٹھیک ہے نا. اس میں ذرا نا کام یہ تھے نا. یہ دیکھیں حرمہ یو حرم تحریم, ذکرہ یو ذکر تذکیر, رتلہ یو رتل ترتیل, سخرہ یو سخر تسخیر, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بلغ یو بلغ تبلیغ, بدل یو بدل تبدیل, یہ اس کا مصدر بن جاتا ہے. یہ سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کلمہ یو کلم تکلیم, یسر یو یسر تفسیر, ٹھیک ہے نا. فصل یو فصل تفصیل, عذب یو عذب تکذیب, ٹھیک ہے نا. کذب یو کذب تکذیب. یہ سارے اس کے نا مضارع بنتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا باب. اس میں زیادہ تر نے کا مطلب آتا ہے ایکٹیو, یعنی اس میں کہتا نا کہ وہ ہنسا, وہ رویا, اس طرح کا نہیں ہوگا, وہ جس کا یعنی مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے. وہ رویا, اس میں مفعول نہیں چاہیے. وہ گیا, اس کا مفعول نہیں چاہیے. یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ والے جو دوسرا باب ہے, اس کا ایکٹیو, اس کا پیسو وائس بنتا ہے. اس کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں, متعدی عربی میں کہتے ہیں. یہ اور یہ جو اگلا جو باب ہے 4 نمبر, یہ متعدی ہے. اب آگے دیکھیں, اس میں کیا ہے کہ وہی جو مادہ تھا اس میں ایک ایکسٹرا چلا گیا. یہ عین 2 مرتبہ آ گیا, یہ ذال 2 مرتبہ آ گیا, فرقہ میں رے 2 مرتبہ. سینٹر والا جو کلمہ ہے نا, جو عین کلمہ, وہ 2 مرتبہ آتا ہے. اب ہم اگلے باب پہ چلتے ہیں. اگلا باب جو ہے نا وہ ہے, اس کو تیسرا باب اس کو کہتے ہیں. اس کا کیا وزن ہے, فاعل یفاعل, فاعل یفاعل. یہ الف کا مطلب یہ ہے, اس میں الف ایکسٹرا ہے. الف کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس کی بات ہے, جس میں 2 بندے آپس میں ایسے بات کرتے ہیں نا, اس میں یہ آتا ہے. اس کہتے ہیں مشارکت. جیسے ہم دیکھیں شاورا یو شاورو, ہم مشورہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خاطبہ یو خاطبو, خالفہ یو خالفو, ایک دوسرے کو. خادع دھوکہ دینا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. حاربہ یو حاربو, 2 بندوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. جاہدہ یو جاہدو, جو جہاد ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. جادلہ یو جادل, بحث کرنا, یہ 2 بندوں کے درمیان ہوتی ہے. بارکہ یو بارک, ایک دوسرے کو کہنا. کاتبہ, ایک دوسرے کو لکھوانا. رابطہ, ایک دوسرے کو رابطہ قائم کرنا. اس میں جو الف کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم ہو رہا ہے. صرف یہ باب ہے جس میں رابطہ ہوتا ہے 2 بندوں کے درمیان. اور یہ کہ یہ دیکھیں یہاں دیکھیں, باب نمبر 6 ہے, اس میں الف ہے. اس میں جو بھی ہوگا نا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں تشاورہ, مشورہ کرنا. تجاوزہ, ایک دوسرے سے بڑھ جانا. تشابہ, ایک دوسرے کی مشابہت کرنا. تقابلہ, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. تو اس میں بھی 2 بندوں کے تعاونہ, ایک دوسرے سے تعاون کر. اس میں الف کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا ہوتا ہے.
اب یہاں واپس ادھر آتے ہیں, بولے جی فعل یفعل, بارکا, جادل, جاہد, یجاہد, یہ پیش ضرور ہے اس میں, یہ باب میں پیش ضروری ہے. خالف یخالف, خاطب یخاطب, حاسب یحاسب, یشاور, قاتل يقاتل حاجر, يحاجر قاتب يكاتب شارک, يشارك رابط. يرابط. ٹھیک ہے, اس میں پہلے پیش آئے گی, یہ تین جو باب ہے نا اس میں مضارع میں پہلے جو یا ہے نا اس کے اوپر پیش آتی ہے, اس تین ہی باب, باقی سے کسی کے اوپر پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اب ہم اگلے باب میں چلتے ہیں, تو اس کی اس بات کی خصوصیت ہوگی, اس بات کا مطلب ہے کہ اس میں الف جو ہے نا وہ ایکسٹرا ہے, اس میں آپس میں جو بات ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, یہ باب نمبر 4 ہے. اس کا کیا ہے, وزن کیا ہے اس کا, افعل یفعل, افعل یفعل, یہ بھی متعدی ہوتا ہے, یعنی جس کا پیسو بنتا ہے ٹرانزٹیو متعدی. میں کہتا ہوں افعل یفعل, ابلغ يبلغ احبط يحبط احبط یحبط, اخرج یخرج, ادخل یدخل. دیکھیں یہ فرق پڑا ہے. داخلہ, دیکھیں داخلہ یہ پہلے باب میں, ادھر اس باب پہ تھا, یہ داخلہ اس باب پہ. داخلہ وہ داخل ہوا, ادخلہ اس نے داخل کیا, یہ فرق پڑتا ہے اس میں. خرجہ وہ نکلا, اخرجہ اس نے نکالا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب اس میں باسر اس نے دیکھا, اب سر اس نے دکھایا. ٹھیک ہے نا. بلغا وہ پہنچا, اب لگا وہ پہنچائے گا, تو اس میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. رسالہ وہ اس نے, یعنی رسالہ مطلب بھیجا, اس نے وہ بھیجا گیا, وہ بھیجے گا, اس نے بھیجا. شاربہ اس نے پیا, اشربہ اس نے پلایا. اس میں یعنی وہ مفہوم آتا ہے. ٹھیک ہے. اب بولے ذرا, اب افعل یفعل, ابلغ يبلغ احبط يحبط اخرج يخرج ادخل يدخل احلق أحلق اذهب یذهب, ارسل یرسل, اسکن یسکن, اشرب یشرب, ازلم یظلم, اعلن اعلان کرنا. ہم کہتے ہیں نا اعلن یعلن اعلان, ازلم یظلم اسلام, اسلم یسلم اسلام. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں آتا ہے سارا. اغرق يغرق اغرق, دیکھیں نا ہم کہتے ہیں غرق وہ غرق ہوا, اغرق اس نے غرق کیا. اغرینا, ہم نے سورج جو نا وہ الاعراف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا. غرق وہ غرق ہوا. افسد افسد, يفسد انزل, انعم, ينعم انفق, ينفق اجلس یجلس, جلسہ وہ بیٹھا, اجلس اس نے بٹھایا. یہاں آ کے وہ دوسرا مفہوم آ جاتا ہے, متعدی کا آ جاتا ہے. امسک یمسکو, البس یلبس, اس نے پہنایا. لابسا اس نے پہنا, البس اس نے پہنایا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حدیث سے پاک ہے, البسا یعنی جو حافظ قرآن ہوگا اس کو البسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا. وہاں لفظ البسا حدیث میں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں باب 5 کی طرف آتے ہیں. تفعل یتفعل, یہ 2 باب ایسے ہیں, یہ باب 5 اور 6. اس میں کیا ہے, یہ میں نے ریڈ لکھا ہوا ہے, یہ تصویر میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی زیر نہیں آتی تھرو آؤٹ. یہاں دیکھیں یہ زیر آ گئی, یہ دیکھیں یہ زیر آ گئی, یہ دیکھیں یہ زیر آ گئی, یہ زیر, یہ سب میں زیر آتی ہے. جب وہ مضارع میں جاتا ہے تو عین کلمے کے نیچے زیر آتی ہے. یہ جو باب ہے نا, یہ جو باب ہے یہ والا, اس میں زیر نہیں آتی. اس کا کیا ہے, تفعل یتفعل, تفعل یتفعل. اس کے تفعل کا ہم پڑھتے ہیں تفعل یتفعل, تہجد یتہجد, تبدل یتبدل, تبین یتبین, تجسس يتجسس تفکر يتفكر تکبر یتکبر, تدبر یتدبر, تذکر تعلم یتعلم. یہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب سیکھنا. علامہ سکھانا, تعلم جب اس باب میں جائے گا 5 میں تو سیکھنے کا عمل آ جائے گا. توکل يتوكل تنفس يتنفس تبسم يتبسم تصنع یتصنع. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ 6 باب کی طرف جاتے ہیں. اس کا اس کا مطلب جو ہے نا یہ لازم, اس کا جو ہے نا پیسے بعد نہیں بنتا.
یہ میں نے لکھا لازم. لازم کا مطلب ہوتا ہے ان ٹرانزٹیو. کیا ہے؟ ان کا پیسو نہیں بنتا. ان ٹرانزٹیو. ان ٹرانزٹیو. دیکھیں نا میں کہتا ہوں وہ ہنسا تو اس کا کیا پیسو ہوگا؟ اس پیسے ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہنسا اس کا پیسو ہو ہی نہیں سکتا نا. جس کا پیسو نہیں ہوگا وہ لازم ہے, ان ٹرانزٹیو ہے. یہ بھی لازم ان ٹرانزٹیو. ان ٹرانزٹیو تبدلہ وہ تبدیل ہوا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اب دیکھیں اب ہم باب جو ہے نا یہ چھٹے باب کی طرف جاتے ہیں. اس کا رنگ کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ تفاعل یتفاعل. تفاعل یتفاعل. اس کے اندر الف ہے. الف میں نے کہا جب بھی الف ایکسٹرا آ جائے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپس کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. آپس کا مقابلہ دو بندوں کے درمیان. اس کو بتائیں ذرا. تفاعل یتفاعل. تبارک یتبارک. تجاوز اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس نے حد تجاوز کی. تشاورہ یتشاور. تعاون. دیکھیں ایک دوسرے کے بندے کا تعاون ہو رہا ہے. تغامزہ یہ سورۃ المطففین میں آتا ہے. تغامزہ وہ ایک دوسرے کے قریب گزرتے ہیں تو ایک دوسرے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. تساءل یتساءل. ٹھیک ہے نا. آگے جی. تحاسد حسد کرنا ایک دوسرے سے. یتحاسد. ٹھیک ہے. تعارف ہم ایک دوسرے کا تعارف کرتے ہیں. تعارف یتعارف. تشابہ یتشابہ. تقابل یتقابل. تغافل یتغافل. ایک دوسرے سے غافل ہونا. آگے یہ ہے نا باب جو ہے یہ باب جو ہے نا آگے 1 2 3 4 ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. یہ والی جو ہے نا میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو الف ہے نا یہ الف ان سب میں الف جو ہے نا وہ سب میں کامن ہے. اس میں یہ جو پہلا یہ جو 7واں باب ہے اس میں کیا ہے کہ الف نون ایکسٹرا ہے. باقی فا کلمہ عین کلمہ لام ہے. کنٹینیوسلی مادہ آ جائے. یہ مادہ اس کا فا آ ہے. ٹھیک ہے نا. ان فعل ین فاعل. ان باسا ین باعث. ان سلک ین سالک. ان صرف ین صرف. ان طلق ین طالق. ان فجر ین فجر. ان فسم. ین فاسد. ان فلق. ان قلب. ان قدر. ان کشف. ان کسر. ین کسر. توڑنا. ٹھیک ہے. لازم اس کا بھی پیسے وزن نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. آگے پیسے وزن نہیں بنتا ہے. مطلب بعد میں بتاؤں گا. یہ سارا قرآن پاک کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ان کا اثر اس نے توڑا. ان کشف اس کو ظاہر ہوا. ان قدر جب وائزن نجوم من قدرات وہ مان پڑ. ان قلب انقلاب ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم انقلاب سے نکلا ہے. آگے یہ جو 5واں باب ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جو مادہ جو ہے نا وہ سپلٹ ہو جاتا ہے. یہ فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان جو ہے نا تا آ جاتا ہے. افتعل یفتعل. افتعل یفتعل. یہ اس کا اسی رنگ میں پڑھتے ہیں. یہ کیا اجتماع یجتمع. اجتنب یجتنب. ٹھیک ہے نا. احتسب یحتسب. احتمل یحتمل. اختلف یختلف. ارتقب یرتقب. استمع یستمع. غور سے سننا. غور سے سننا. اہتمام سے سننا. سامعہ سننا. سامعہ کے مدد سے سننا. استمع سورۃ الجن میں آیا ہو. یستمع لہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ غور سے سننا. انتشر ینتشر. اعتزل یعتزل. امتحن یمتحن. امتحان. ٹھیک ہے نا. اتخذ یتخذ. اکتتب یکتتب. اکتسب یکتسب. اقترب یقترب. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے 23 میں ایکسٹرا ہے. آگے ہم باب جو ہے نا 9 ہے. اس میں صرف 2 ہی جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ لفظ ہیں. اس کا مادہ اس کا وزن کیا ہے؟ اف اللہ یف اللہ. اف اللہ یف اللہ. یہ کیا ہے؟ اس ود یعنی کالا ہونا سفید ہونا. اس ود یس ود. اب یز یب یزو. بس اس میں 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. سفید ہونا کالا ہونا. استفعل یہ جو ہے نا مادہ اس میں 3 جو ہے نا پہلے جو 3 جو حروف ہیں وہ ایکسٹرا ہیں. اس لیے اس کو مزید فی کہتے ہیں نا. آگے جو مادہ ہوگا نا اصل میں وہ آخر میں 3 ہوں گے. کیسے؟ استفعل یستفعل. استفعل یستفعل. استفعل یستفعل. استطعم یستطعم. اس باب میں ہمیشہ کسی کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. کسی کی ہیلپ کی جاتی ہے. اس تن کا
نکاح کے لیے کسی کو ریکویسٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، استقبال کسی کے استقبال کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، استعانہ یستعین، یہ جو ہم نے سورت الفاتحہ کے اندر ہے، ہم کسی سے تعاون مانگنا، ٹھیک ہے نا، اس سے کسی کا اجازت نہیں ہے، استطعم کسی سے کھانا طلب کرنا، طعام، اس کا مادہ آخر میں 3 جو ہے نا حروف ہوتے ہیں، استفعل یستفعل، پڑھیں جی، استطعم یستطعم، استاجل یستعجل، جلدی مانگنا، استاذن اجازت طلب کرنا، یستاذن، استبدل یستبدل، استخرج یستخرج، استشهد یستشهد، استفعل یستفعل، استقدم یستقدم، استکبر یستقدر، استمسک یستمسک، استنصر یستنصر، استنکح یستنکح، استقبل یستقبل، یہ ہے استقوام یستقدم، اسے استقامہ یستقیم بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی تھا استاون یستاون، اس سے کیا ہوا، کیونکہ اس کے اندر یہ لیٹر ہے بیمار، حروف واو جاتے ہیں، وہ حروف وہ جو ہے نا بیمار علت ہوتی ہے، تو استعانہ یستعین بن جائے گا، لفظ تھا استاون یستاون بن کے گیا استعانہ یستعین، کیونکہ اس میں نا حروف علت آ گیا، وہ بعد میں بتاؤں گا، استدعاء ہم استعمال کرتے ہیں، استدعاء کس سے ریکویسٹ کرنا، تو یہ بھی اسی میں، جس میں الف سین تے ہوگا اس میں یہ ہوگا، تو آج یہ کافی ہوگا، کل اسی کو سبق ہم کنٹینیو کریں گے، اس کی امپورٹنس بتائیں گے، تو اس کو اپنا میں اس کی پکچر بھیج دوں گا، آپ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ سب جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔